ایک چیز بہت افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ ہم لوگ اپنا وقت ضائع بہت کرتے ہیں، بہت ضائع کرتے ہیں۔ آپ ان شخصیتوں کو دیکھیں جو شخصیتیں کامیاب ہیں، ان کے یہاں وقت کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ کے سامنے ہم سب کے استاذ گرامی خیر الازکیاء تشریف فرما ہے، اللہ ان کی عمر میں صحت میں برکتیں عطا فرمائے۔ آج ان کا نام سند کے طور پر استعمال کیا جاتا۔ حضرت مصباحی صاحب جس کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ بہتر ہیں تو وہ بات سند ہو جاتی ہے، کسی مسئلے میں کوئی بات کہہ دیں تو وہ بات دلیل ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے؟ جانتے ہیں اس عمر میں بھی ان کے وہاں کوئی وقت ضائع نہیں ہوتا، اور جب یہ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ سے پڑھتے تھے تو بھیرا کہاں ہے آپ بتائیے؟ محمد آباد کے پاس ندی بھی پار کرنا پڑتا تھا، لیکن آپ نے خود بیان فرمایا کہ بخاری شریف حضور حافظ ملت سے ہم نے پوری پڑھی، حضور حافظ ملت پوری بخاری شروع سے لے کے آخر تک ختم کرواتے تھے، اور غالباً وہ پہلی گھنٹی میں بخاری شریف ہوتی تھی، لیکن کبھی بھی پورے سال میں بخاری شریف کے درس میں کبھی حضرت کا ناغہ نہیں ہوا کہ بخاری شریف کی گھنٹی میں موجود نہ رہے حافظ ملت کے وہاں۔ پیدل بھی آنا پڑتا تھا بھیرا سے، جمعرات کو جاتے اگر تو سنیچر کو آتے پیدل، لیکن پیدل آ کے بھی بھیرا سے چل کے بخاری شریف کے درس میں شریک ہوتے۔ ایک بھی درس بخاری شریف کا حافظ ملت کے وہاں آپ کا ناغہ نہیں ہوا تو اس کی برکتیں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا مرتبہ عطا فرمایا اور کیا عزت عطا فرمائی۔ ہم لوگ بیٹھے بٹھائے اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، گپ شپ میں ضائع کر دیا، سونے میں ضائع کر دیا۔ آج کل تو موبائل ہے تو ضائع کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار تو یہی ہے۔ حضرت امام حسین کے صاحبزادے، آپ نے ان کی روایت ترمذی میں پڑھی ہوگی، جس کو تقریباً 12-13 محدثین نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ علی ابن حسین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکو ما لا یعنی، کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے، اچھا مسلمان وہ ہے جو لایانی چیزوں کو ترک کر دے، لایانی کاموں میں نہ لگے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جو بندہ لایانی کاموں میں لگا رہتا۔ میں اپنے ان بچوں سے بھی، طلباء سے بھی عرض کروں گا جو ابھی فضیلت میں تو نہیں پہنچے لیکن انشاءاللہ وہ بھی پہنچیں گے، کہ آپ اپنے وقت کی قدر کیجئے۔ الوقت کالسیف، امام شافعی نے فرمایا کہ وقت تلوار کی طرح ہے، اگر آپ نہیں اسے کاٹیں گے تو وہ آپ کو کاٹ دے گا۔
تو ہمیں اپنی حیثیت جاننا ہے، اپنے وقت کی قدر کرنا ہے، اور شکوہ شکایت چھوڑ دیجئے کہ عوام عزت نہیں کرتی، خیریت نہیں پوچھتی، علماء کی کوئی قدر نہیں ہے. یہ سب چیزیں بلا وجہ کی ہیں. آج بھی جو عالم ربانی ہیں تو جانتے ہیں ان کی گاڑیاں لوگ چومتے ہیں. ہاں میں نے دیکھا کہ اگر ان سے مصافحہ نہیں کر پاتے ہیں تو ان کی گاڑی پہ ہاتھ رکھ کے چوم لیتے. چلو گاڑی ہی چوم لیتے. عزت ہے. ابھی بھی مولانا صاحب وقت تو نہیں، آج بہت دیر سے آپ لوگ آئے، ٹائم بہت دیر سے شروع ہوئی مجلس، لیکن کچھ کہے بغیر بھی نہیں رہا جاتا. ہمارے اساتذہ کرام تشریف فرما ہیں، ان سے آپ سنیں گے کہ ابھی بھی عوام آپ کی ہماری بہت عزت کرتی ہے. سارا کام تو انہی سے نہ آپ لیتے ہیں. میں اس لیے سمجھا رہا ہوں، آپ جائیں گے تو عوام سے سابقہ رہے گا. آپ کسی مدرسے کے مدرس ہوں گے، کسی مدرسے کے ناظم ہوں گے، کسی تنظیم کے صدر ہوں گے، کوئی کتاب چھپوائیں گے، کوئی مسجد بنوائیں گے، کوئی مدرسہ بنوائیں گے، تو آپ کا رابطہ کس سے ہوگا؟ بولیے، چندہ کس سے لیں گے؟ ہم چندہ نہیں دیں گے آپ کو، ہم تو باتیں آپ کو سنا دیں گے. چندہ کون دے گا؟ عوام دے گی. آپ ایسے ہی جوڑ لیجئے، مدرس علماء میں کتنے کیٹیگری کے لوگ ہیں؟ مدرسین ہیں، کتابیں لکھنے والے مصنفین ہیں، مقررین ہیں، پیران اعظام ہیں، اتنے ہی لوگ نہ ہیں، یا مدرسہ چلانے والے لوگ ہیں، ناظم لوگ. آپ سب کو دیکھ لیجئے، مدرسین کی بھی تنخواہ کا انتظام کون کرتا؟ بولیے. عوام دیتی ہے چندہ، عوام سے ہوتا ہے. عوام اپنے بچوں کو بھی آپ کی شکل میں بھیجتی ہے کہ پڑھائیے ان کو، اور چندہ بھی وہی دیتی ہے. ہم اگر ٹائم دیتے ہیں تو اس کی تنخواہ لیتے ہیں. تقریر کرتے ہیں، جلسہ کون کرواتا ہے؟ عوام کرواتی ہے. چندہ وہی کرتے ہیں، سنتے بھی وہی ہیں، ٹائم بھی وہی دیتے ہیں، اور ہم اگر 1 گھنٹہ ٹائم دیتے ہیں تو اس کا پیسہ فوراً وصول کر لیتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے مخلص کون ہے؟ ہم ہوئے کہ عوام ہوئی؟ کتابیں ہم لکھتے ہیں، عام طور سے کتابیں چھپوانے والے، تعاون کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ عوام ہوتی ہے. وہی ہماری کتابیں چھپواتی ہیں. مرشدین کرام ہیں، مرید کون ہوتا ہے ان سے؟ عوام ہوتی ہے. نذرانہ کون دیتا ہے ان کو؟ عوام دیتی ہے. تو ہماری اس کیٹیگری میں جتنے لوگ ہیں، سب کا کام کس سے ہوتا ہے؟ عوام سے. اور پھر ہم عوامی کی برائی کریں کہ صاحب یہ قدر نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے. کتنی قدر کر دیں بتائیے. کام تو آپ کو انہی سے لینا ہے، انہی کے درمیان رہنا بھی ہے، ان کو سنبھالنا بھی ہے، ان کے درمیان اٹھنا بیٹھنا بھی ہے. ہمیں نہیں کہتے آپ اپنا وقار ختم کر دیں ان کے درمیان بیٹھ کے، لیکن آپ کو انہیں چھوڑنا بھی نہیں ہے، ان کو قریب بھی رکھنا ہے. تو اس لیے مذہب کا کام اچھی طرح ہوتا رہے گا. حافظ پروگرام بنایا تو جانتے ہیں، مبارک پور میں ایک خاتون نے اپنے حج نفل کے لیے پیسے رکھے تھے 6,000 روپے. اس وقت 6,000 میں ایک کمرہ بنتا تھا. یہ جو آپ کمرے دیکھ رہے ہیں، سینٹرل بلڈنگ کی نیچے والی بلڈنگ، آپ نیچے والی عمارت دیکھیں گے نا تو اس میں عموماً مبارک پور کے لوگوں کی تختیاں لگی ہوں گی. آپ غور کریے گا. تو حافظ ملت علیہ رحمہ نے سمجھایا
کہ مدرسہ بننا بہت ضروری ہے، ایک فریضہ ہے دینی، اس سے دین کے خادم نکلیں گے۔ تو خاتون نے اپنا وہ پیسہ جو حج نفل کے لیے رکھا تھا انہوں نے حافظ ملت تک پہنچوا دیا، یہ کہہ کے کہ مجھے تو میں نے حج فرض کر لیا ہے، نفل مجھے کرنا تھا، تو اس سے زیادہ ضروری تو اشرفیہ بننا ہے، تو یہ پیسہ میں اشرفیہ کے حوالے کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے حافظ ملت نے اس طرح لوگوں کو قریب کیا کہ دین کا کام کرنا ان کے لیے جو ایک مشکل کام تھا اللہ نے آسان فرما دیا۔ تو آپ کو بہت محتاط رہنا ہے، اور کبھی بھی یہ نہ سمجھ کے اب جائیے گا کہ آپ عالم ہو گئے ہیں اب آپ کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں نہیں، یہ سند جو آپ کو دی جائے گی، یہ دستار جو آپ کو دی گئی ہے، یہ اس کی دستار نہیں ہے کہ اب آپ کو سیکھنا نہیں ہے، یہ ایک اعزازی دستار ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ چند سال آپ کو اپنی صحبت میں رکھ کر آپ کو اعلیٰ حضرت کے ارشاد کے مطابق اس دروازے پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے جس دروازے پہ سے اب آپ عالم بن سکتے ہیں، اگر داخل ہوں عالم بننے والے دروازے پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ کو مطالعے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ 25 سال میں عالم ہو گئے تھے، لیکن دین کی خدمت اور تبلیغ کب شروع کی؟ آپ ان کی سوانح حیات اٹھا کے دیکھیے، تقریباً 91-92 سال کی عمر ان کی، 40 سال تک انہوں نے خدمت کی ہے، اور جب وہ 50 سال کے ہوئے تب انہوں نے دین کی تبلیغ شروع کی۔ 25 سال تک کیا کیا؟ 25 سال کی عمر میں تو فارغ ہو گئے تھے بغداد میں، پھر 25 سال انہوں نے کیا کیا؟ ریاضت کی، جنگلوں میں رہے، بڑی بڑی خانقاہوں میں گئے، بزرگوں کے وہاں گئے، دیکھا۔ تو 25 سال تک کی عمر تک تو کتابیں پڑھیں، اور پھر 25 سال لوگوں کو پڑھا، زمانے کو پڑھا، دیکھا، سنا، پھر اس کے بعد انہوں نے دین کی تبلیغ شروع کی۔ تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فارغ ہو گئے تو ہمیں اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو ہم کامل ہو گئے ہیں، اب ہم مولانا ہو گئے، ہمیں کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں نہیں، آدمی پوری زندگی طالب علم رہے اور سمجھے اپنے کو، یہ اس کی خوش نصیبی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اس پر تو ہمیشہ شکر کریں، آپ بھی اور ہم بھی، پڑھانے والے بھی، کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ جو لوگ علم دین پڑھاتے ہیں، اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے انہیں اپنے محبوب کا بنا دیا ہے، معلم بنا دیا ہے، اور یہی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اسی کے لیے آپ کی بعثت ہوئی تھی، سکھانے کے لیے۔ تو اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو استاذ بنا دیا، پڑھانے والا، سکھانے والا بنا دیا۔ اور طالب علم کے لیے آپ غافل ہو جاتے ہیں، احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنے کپڑوں، اپنے گھر کی اور اپنی حیثیت دیکھتے ہیں، نہیں۔ جیسے حکومت کوئی بادشاہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کس کو تیار کرتا؟ فوجیوں کو۔ سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہر بادشاہ فوجیوں کو منتخب کرتا، ان کو اچھی تنخواہ دیتا ہے، ان کو آسانیاں فراہم کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ ملک کے لیے جان دیتے ہیں، وہ حفاظت کرتے ہیں، وہ نگرانی کرتے ہیں۔ تو جیسے کوئی بادشاہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے فوجیوں کو تیار کرتا ہے، اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے آپ کو سپاہی کے طور پر ہوگا، اعتراض ہوگا کا فریضہ ہے۔
تو اس نے آپ کو عزت دی. دنیا بادشاہ نصیحت کی ضرورت ہے. ہمارے بزرگ لوگ آپ کو نصیحت کریں گے. ہم سب اپنے بزرگوں کے نصیحت کے محتاج ہیں. لیکن کچھ باتیں میں نے عرض کر دیں. ایک آدھ بات اور عرض کر دوں کہ آپ بہت جذباتی نہ ہو جایا کریں. دیکھیے آپ تو پڑھے لکھے آدمی. مسائل بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ منسوس ہوتے ہیں مسائل, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. کچھ مسائل نئے ہوتے ہیں, جیسے لاؤڈ اسپیکر کا مسئلہ. اس طرح کے مسائل, اس میں علماء کا اختلاف ہو سکتا. جو مسئلے مختلفی ہیں, مجتہدانہ ہیں, اجتہادی ہیں, اس میں بہت زیادہ آپ کو جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمارے بزرگوں کا کسی مسئلے میں اختلاف ہے, کسی ایک نہج پہ آپ ہیں, آپ اس کو جائز سمجھتے ہیں, ناجائز سمجھتے ہیں, تو آپ عمل کریں کسی ایک پر, آپ کو اختیار ہے. لیکن کسی کی تفسیق نہ کریں, آپ جذباتی نہ ہو جائیں. یہ حق, اس لیے کہ آپ تو پڑھے لکھے ہیں, تقلید کرتے ہیں مسائل میں اپنے ائمہ کی. کس نیت سے کرتے ہیں؟ کہ ہمارے ائمہ نے جو مسائل کا استنباط کیا ہے یہ حق ہے, لیکن غلطی کا امکان ہے. یہ ہے, امکان خطا تو ہے. تو اس لیے آپ مختلفی مسائل میں, اجتہادی مسائل میں, فروعی مسائل میں بہت زیادہ بحث و مباحثہ نہ کریں. اس میں اپنا وقت ضائع نہ کریں, بلکہ آپ وہ کام کریں جو بنیادی کام ہو. میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی آپس میں آپ لڑ جاتے ہیں, کبھی بحث و مباحثہ میں اپنا وقت ضائع کر لیتے ہیں. یہ آپ کا کام نہیں ہے. اختلافی مسائل میں جس پہ بھی کوئی, ہمارے بزرگوں کا اگر اختلاف ہے کسی مسئلے میں, جس پر بھی کوئی عمل کرے گا نجات پا جائے گا. ہمیشہ تعمیر کا ذہن رکھیں, تخریب کاری سے پرہیز کریں, منفی ذہن نہ رکھیں, مثبت ذہن رکھیں. انشاءاللہ مثبت ذہن کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی. کہیں بھی آپ جائیں, جس مدرسے میں آپ جائیں گے تو آپ نے پڑھا ہے, پڑھائیں گے محنت سے تو آپ کی واہ واہی ہوگی. لوگ کہیں گے مصباحی صاحب بہت اچھا پڑھا رہے ہیں. جو نئے مصباحی صاحب آئے ہیں وہ بہت اچھا پڑھا رہے ہیں, بچے بھی تعریف کریں گے. تو آپ بہت زیادہ پھول نہ جائیے گا اس تعریف پر, کہ اب آپ کے ادارے میں جو پہلے سے اساتذہ مدرسین ہیں, آپ ان کے سر پہ کہیں پیر نہ رکھیے گا کہ یہاں تو سب ابھی تک لوگوں نے بالکل کچھ نہیں پڑھایا لکھایا, سب جاہل ہیں. میں جب سے آیا ہوں تب سے مدرسے کا نظام بہت اچھا ہو گیا, لڑکے دیکھیے کیا واہ واہی کر رہے ہیں. اس پہ پھولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر عمر کے, ہر طرح کے اساتذہ کی عزت آپ کے اوپر ضروری ہے. اگر آپ عزت نہیں کریں گے تو آپ کو عزت نہیں ملے گی. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے مدرسے میں پڑھانے والے سب مصباحی ہوں. وہ اہل سنت سے ہیں تو آپ کے ہیں, نہیں بھی مصباحی ہیں تو کیا مطلب, کوئی ضروری ہے سب لوگ اشرفیائی میں پڑھیں. بہت سارے ہندوستان میں ہمارے مدرسے ہیں, وہ پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, دین کی خدمت کر رہے ہیں. سب کا احترام آپ کو کرنا ضروری ہے, تبھی آپ کامیاب ہوں گے. عمر کا لحاظ کرنا ضروری ہے, علم کا لحاظ کرنا ضروری ہے, اخلاق کا لحاظ کرنا ضروری ہے. انشاءاللہ اگر آپ اس طرح کام کریں گے تو آپ کو عزت ملے گی. لیکن علم کے ساتھ عمل بہت ضروری ہے. ہمیں افسوس ہے, اس کا اعتراف بھی ہے کہ جیسی تربیت ہمیں کرنی چاہیے تھی شاید اس طرح کی تربیت آپ کی نہیں کر سکے. کبھی کبھی شکایتیں آتی ہیں کہ مولانا صاحب جس کو آپ نے بھیجا ہے وہ مصباحی صاحب پڑھاتے تو بہت اچھا ہیں,
مگر فجر میں سوئے رہ جاتے. کہتے ہیں مولوی تو بہت اچھے ہیں، پڑھاتے تو بہت اچھے ہیں، تقریر بھی بہت اچھی کرتے ہیں، لیکن حضرت فجر میں سوئے رہ جاتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف آپ کی کمی نہیں ہے، یہ ہماری بھی کمی ہے کہ ہم نے آپ کو نماز کا عادی نہیں بنایا. ہم شاید آپ کو نماز کا پابند نہیں بنا سکے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ کا دل نرم فرما دے. اور ابھی بھی بہت کچھ آپ کو سیکھنے کی بھی ضرورت ہے. آپ سکھائیں گے بھی، سیکھیں گے بھی انشاءاللہ. اپنے مادر علمی سے محبت رکھیے گا. جہاں کا نمک کھائیے وہاں سے محبت رکھیے، اس کے وفادار رہیے. دنیا میں کسی بھی تنظیم میں، کسی بھی پارٹی میں آپ دیکھ لیں، سیاسی پارٹیوں میں بھی اگر اس کے منشور کے خلاف آپ کوئی آواز اٹھا دیں تو پارٹی سے نکال کے باہر کر دیتے. جہاں آپ نے 9 سال تک زندگی گزاری، کھایا پیا، پھر جب سنتے ہیں کہ اسی ادارے کے خلاف آپ کوئی بات کرتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے. کیا بات ہے؟ آپ اشرفیہ کے در و دیوار سے محبت رکھیے، اپنے اساتذہ کی عزت کیجیے، ان سے رابطے میں رہیے، ان سے مشورے لیتے رہیے. کوئی بات پھنسے ان سے رابطہ کریے، کوئی مسئلہ مشکل ہو ان سے حل کروائیے. انشاءاللہ آپ کے اساتذہ تو بہت اچھے، بہت بااخلاق، بہت نیک ہیں. شاید ایسا کوئی استاد نہیں ملے گا کہ آپ فون کریں، آپ کی مشکل اگر ان سے حل ہو سکتی ہو تو حل نہ کریں. تو اس لیے رابطہ بھی رکھیں، ادارے سے محبت بھی کریں. اگر اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ آپ اشرفیہ کا تعاون کر سکتے ہیں تو آپ تعاون بھی کریں. ہم یہ نہیں کہیں گے آپ پر کوئی فرض واجب ہے، لیکن اخلاقی فریضہ تو ہم سب پر ہے کہ اپنے مادر علمی کا جہاں تک ہو سکے تعاون کریں. میں تو سمجھتا ہوں ہمارے جتنے فارغین ہیں اگر وہ منصوبہ بند طریقے پر یہ تیار ہو جائیں کہ ہمیں اشرفیہ کا تعاون کرنا ہے تو صرف آپ سے اشرفیہ چل جائے گا انشاءاللہ. ہاں، صرف اگر ایک ایک طالب علم پر ہم 10-10 ہزار روپیہ رکھ دیں کہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے اپنے دوست احباب سے اکٹھا کر کے اتنا سال میں دینا، تو 20,000 ہمارے فارغین ہیں. چلو 10,000 زندہ ہوں گے، رابطے میں ہوں گے، تب بھی جانتے اچھا خاصا ہو جائے. بہرحال خیر، یہ تو آپ کی اخلاقیات سے متعلق تھیں. میں اب زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. میں نے جو کچھ بھی کیا اللہ مجھے، آپ کو، سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور کچھ بھی نہ کر سکیں اگر تو قیامت میں جب اٹھیں تو اپنے اساتذہ کے لیے اتنی تو گواہی دے دیں کہ یہ مسلمان تھے، انہوں نے ہمیں پڑھایا. تو انشاءاللہ ہم لوگوں کا بھی کام ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں، عمل میں، فضل میں برکتیں عطا فرمائے. اور ہمارے اساتذہ جو اس وقت تشریف فرما ہے خیر الازکیہ کی شکل میں، حضرت محقق مسائل جدیدہ کی شکل میں، ان کی عمروں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، ان کی صحت میں برکت دے. اور حضرت سربہ اعلیٰ صاحب قبلہ باہر ہیں، ہوتے تو انشاءاللہ وہ بھی آج کی اس مجلس میں خصوصی طور سے تشریف فرما ہوتے. ان کے لیے بھی دعا کریں، وہ سفر میں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو کامیاب بنائے، اور عمر کے جس حصے میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، صحت میں اور برکت عطا فرمائے. اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے مادر علمی کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہا کیجیے. آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. میں نے اپنا ایک بنا لیا ہے مزاج کہ فجر کے بعد، تلاوت کے بعد میں 20 منٹ قریب اپنے سارے احباب، اساتذہ جو باحیات ہیں، جو انتقال کر، سب کے لیے نام لے لے کے دعا کرتا ہوں. آپ سے بھی میں گزارش کرتا ہوں آپ بھی ایک ٹائم بنا لیں
آپ کے جو احباب ہیں، جو آپ کے مخلصین ہیں، جو جن کا آپ پر احسان ہے کچھ، اساتذہ، ماں باپ، سب کے لیے دعا کریں۔ جب آپ دعا کریں گے نا تو حدیث شریف میں آیا ہے اگر آپ پر کسی کا احسان ہے اور اس احسان کا بدلہ آپ نہیں چکا سکتے تو ان کے لیے دعائے خیر کریں، یہ بھی بدلہ چکانے کا ایک ذریعہ۔ پھر جانتے ہیں وہ تار جڑ جاتا۔ آپ غائبانے میں کسی کے لیے جب دعا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی محبت اس سے جوڑ دیتا ہے۔ پھر ان کا بھی کبھی فون آتا ہے کہ آپ کی بڑی یاد آتی ہے، محبت لگتی ہے۔ یہ دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق خیر سے نوازے۔ اب اگلا جو پروگرام ہے آپ چلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طالبان علوم نبویہ اور اساتذہ کرام، آج کی اس بابرکت مجلس میں میری گزارش ہے کہ ہمارے درمیان تقریباً 40 سال بلکہ شاید 40 سال سے پڑھانے والے استاذ گرامی حضرت علامہ عبدالحق صاحب قبلہ جو بیمار ہیں، علیل ہیں، آپ کے بھی استاذ ہیں، ان کے لیے آج کی اس مجلس میں دعائے صحت کرنی ہے۔ ہم گزارش کریں گے خیر الازکیہ اور محقق مسائل جدیدہ قبلہ سے کہ آپ حضرات ان کے لیے دعائے خیر فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت مسرت ہو رہی ہے آپ حضرات جس باوقار انداز میں تشریف فرما ہیں، یہ ایک یادگار درس ہوگا، اسے آپ زندگی بھر نہیں بھلا پائیں گے۔ اس پروقار اور باوقار تقریب کو اسی طرح آخر تک آپ باوقار بنائے رکھیے گا۔ اب پروگرام بہت زیادہ نہیں ہے، صرف درس بخاری اور اس کے بعد ایک ہدیہ تشکر اور پھر ترانہ اشرفیہ اور صلاۃ السلام کے بعد حضور خیر الازکیہ کے مبارک کلمات سے دعا پر اختتام ہو جائے گی یہ مجلس۔ میں اب گزارش کر رہا ہوں حضور سراج الفقہا محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نظام الدین رضوی دامت ظلہ العالی سے کہ وہ بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دیں اور آپ حضرات اپنی اپنی کتابوں کو کھول کر پورے طور پر تیار ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ و صحابہ بارک وسلم۔ بڑے قیمتی نصائح ہیں، آپ نے سنے، ان پر عمل آپ کی زندگی کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ ہم جس موڑ پہ بھی ہوں زندگی کے، اپنے کو طالب علم ہی سمجھنا چاہیے۔ فقہ میں نے
ہدایہ سے سیکھی۔ اس کے درس کے زمانے میں میں یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ یہ زیادہ فقہ کی کتاب ہے یا حدیث کی، اور اب جب صحیح البخاری کے درس کا اتفاق ہوا تو یہاں بھی وہی بات پیش نظر رہی کہ حدیث کی کتاب زیادہ ہے یا فقہ کی۔ غور کرنے سے یہ محسوس ہوا مسائل بسط سے بیان کیے جائیں اور دلیل میں کتاب و سنت سے اختصار کے ساتھ مستدل حدیث یا آیت ذکر کر دی جائے تو وہ فقہ کی کتاب ہے، اور اگر مسائل اختصار سے بیان کیے جائیں حدیث بسط کے ساتھ تو وہی حدیث کی کتاب ہے۔ ورنہ صحیح یہ ہے کہ دونوں ہی کتابیں فقہ کی بھی ہیں اور حدیث کی بھی ہیں۔ کسی میں حدیث کا غلبہ ہے تو وہ حدیث کے نام سے جانی گئی، کسی میں مسائل کا غلبہ ہے تو فقہ کے نام سے جانی گئی۔ میں نے کبھی اپنے کو درس بخاری کے لائق نہیں جانا، یہ اس لیے عرض کر دے رہا ہوں آج کہ نصیحتوں کا دور چل رہا ہے، انہی میں ایک اس کو بھی شامل کر لیں۔ محدث جلیل حضرت علامہ و مولانا عبدالشکور صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تو زیادہ دنوں تک درس بخاری کا سلسلہ موقوف رہا۔ میں چاہتا تھا کہ حضرت مصباح صاحب قبلہ درس دیں، انہیں اس کا حق بھی پہنچتا ہے اور یہ درس ان کے شایان شان بھی ہے، مگر وہ اپنے موقع پہ رہے اور ان کی طرف فرمائی سے یہ کتاب میرے پاس آئی اور پھر میں نے درس کا سلسلہ شروع کیا۔ تو میں نے تو اس سے بھی فقہ سیکھی اور ہدایت سے بھی فقہ سیکھی۔ آپ کے دور طالب علمی کا پہلا زینہ آج مکمل ہو رہا ہے، اب اس کے بعد دوسرا زینہ شروع ہوگا۔ کمال کا دماغ میں خیال بھی نہیں آنا چاہیے، اس کا لحاظ رہے۔ باقی وہ سب نصیحتیں یاد رہیں جو برکاتی صاحب نے آپ کو دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائیں۔ آخری حدیث نکال لیجیے۔ میرے ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر۔ حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ہم
میزان رکھیں گے انصاف کا قیامت کے دن، اور بے شک بنو آدم کے اعمال اور ان کے اقوال وزن کیے جائیں گے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ترجمۃ الباب میں عقیدہ بھی بیان کیا ہے اور عقیدے کی دلیل بھی بیان فرما دی ہے۔ ہم اہل حق اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میزان قائم فرمائے گا، جس پر بندوں کے اعمال اور اقوال وزن کیے جائیں گے، تاکہ انہیں محسوس ہو جائے کہ ان کے بارے میں جو فیصلہ ہوا وہی ہونا چاہیے۔ اس موضوع پر کتاب و سنت میں بہت سے دلائل ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں 2 دلیلیں بیان فرمائی ہیں، ایک دلیل کتاب اللہ سے اور ایک دلیل سنت رسول اللہ سے۔ جو آیت کریمہ دلیل ہے اس کو ترجمۃ الباب کا ہی ایک حصہ بنایا ہے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور آیت کریمہ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُونَ۔ یہ استدلال کی تشریح و تقریر کے طور پر ہے۔ کتاب اللہ میں تو یہ ہے، اللہ فرماتا ہے اور ہم انصاف کے میزان قیامت کے دن رکھیں گے۔ اس میزان سے اللہ تعالیٰ انصاف کیسے فرمائے گا؟ تو اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ بے شک بنو آدم کے اعمال اور ان کے اقوال وزن کیے جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ غور فرمائیں تو یہ بات واضح نہیں ہو پائے گی کہ اس آیت کریمہ سے یہ استدلال کیسے بنتا ہے۔ اتنا تو ہے کہ اللہ تعالیٰ میزان قائم فرمائے گا، اور میزان کہتے ہیں آلہ وزن کو، تو اس پر کوئی چیز وزن کی جائے گی، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان انصاف کو ظاہر فرما دے گا۔ مگر وزن اقوال کا ہوگا اور اعمال کا ہوگا، اس کی تعیین کیسے ہوئی، یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجمۃ الباب میں عقائد کو، مسائل کو بیان کرتے ہیں۔ ان کی نظر بہت دقیق اور گہری ہوتی ہے، ان کے دلائل تک غور و فکر کر کے اگر آپ پہنچ جائیں تو فقیہ ہیں۔ ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ترجمۃ الباب کو سمجھیں، اور جو حدیث پاک اور قرآن پاک کی آیت وہ نقل کرتے ہیں اس سے استدلال ہمارے اوپر منکشف ہو جائے۔ اس طور پر یہ کتاب حدیث کے ساتھ ساتھ فقہ کی بھی ہو جاتی ہے۔ قیامت کیا ہے؟ اس کے لیے ایک دوسری تعبیر ہے یوم الدین کی، مالک یوم الدین۔ اللہ تعالیٰ یوم الدین کا، روز جزا کا مالک ہے۔ جزائے خیر ہو یا جزائے شر، یا کہہ لیجیے جزا ہو یا سزا، اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم انصاف کے میزان رکھیں گے قیامت کے دن، جزا کے دن، جزا و سزا کے دن یہ رکھیں گے۔ جزا و سزا کا تعلق بندوں کے اعمال اور اقوال سے ہی ہے، تو اس سے بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جب جزا و سزا کا تعلق بندوں کے اقوال سے ہے اور اعمال سے ہے، تو میزان پر بندوں کے اقوال اور اعمال ہی وزن کیے جائیں گے۔ یہ استدلال مکمل ہو گیا۔ قدر بسط سے ہم گفتگو کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ حقوق
پورا اسلام ایک طرح سے حقوق کا مجموعہ ہے، یا حقوق تین طرح کے ہیں: حق اللہ، حق العباد اور حق ذات۔ حق اللہ، اللہ کے اوامر اور نواہی کے مطابق عمل اور لوگوں کی تبلیغ، رشد و ہدایت، یہ حق اللہ ہے۔ مثلا ایمان لانا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا وغیرہ وغیرہ۔ ایمان یوں تو بسیط ہے، اور تعریف اس کی کیا کی گئی ہے کہ یہ نام ہے تصدیق باللسان اور تصدیق بالجنان اور اقرار باللسان کا۔ اس طور پر اس میں دل کا بھی عمل شامل ہو جاتا ہے اور زبان کا بھی عمل شامل ہو جاتا ہے۔ زبان کا عمل قول ہے اور دل کا عمل وہ ایک طرح کا فعل ہے۔ اور اگر ایمان کامل لیجئے تو اس میں عمل بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اس طور پر عمل اور قول اور قلب تینوں کا احاطہ کرتا ہے ایمان۔ نماز میں قرات فرض ہے، تکبیر تحریمہ فرض ہے جو اقوال سے ہیں، اور بھی چیزیں اقوال سے ہیں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہیں، اور بہت سی چیزیں اعمال سے جو بالکل ظاہر ہیں۔ حج میں بھی یہی حال ہے۔ روزہ میں کف عن الافعال ہوتا ہے تو وہ کف بھی فعل ہے، زکوٰۃ فعل کا نام ہے۔ اس طور پر آپ ایک ایک عبادات اور طاعات کا، قربات کا جائزہ لیتے جائیے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ جتنے بھی حقوق اللہ ہیں یا تو قول ہیں یا فعل ہیں یا قول اور فعل دونوں کا مجموعہ ہے۔ حقوق العباد میں آئیے، جتنے بھی معاملات ہیں بندوں کے درمیان، کچھ جزئی امور کے استثناء کے ساتھ سارے معاملات اصحاب معاملات پر ان کا جو حق عائد ہوتا ہے معاملات میں، وہ سب کے سب چند جزئی امور کی استثناء کے ساتھ حقوق العباد سے ہیں۔ کوئی چیز بیچی خریدی تو مبیع کا تسلیم و تسلم واجب ہو گیا، حقوق العباد سے ہے، اور ثمن کا تسلیم و تسلم واجب ہو گیا، حقوق العباد سے ہے۔ اسی طور پہ سب کا جائزہ لیتے جائیے، جتنے بھی معاملات ہیں، باقی سینکڑوں قسمیں ہیں، شرکت ہے، مزاربت ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب کے سب اسی میں آتے ہیں، حقوق العباد میں۔ اور یہ جتنے بھی معاملات ہیں ان کا تعلق قول سے ہے یا فعل سے ہے یا قول اور فعل دونوں سے ہے۔ تیسری چیز ہے حق نفس یا حق ذات۔ یہ بدن ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، ہاتھ ہو، پاؤں ہو، آنکھ ہو، ناک، کان، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ ہم سے پوچھا جائے گا تم نے اپنی ذات کو، اپنے بدن کو، اپنے ہاتھ پاؤں کو، آنکھ کان کو کس چیز میں، کہاں پر اور کیسے استعمال کیا؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ تو یہ حق نفس ہے، حق ذات ہے۔ تو اس طرح سے اسلام نے ہمارے ذمے تین طرح کے حقوق عائد فرمائے: حقوق اللہ، حقوق العباد اور حقوق نفس یا حقوق ذات۔ اور یہ تینوں طرح کے حقوق کا آپ جائزہ لیں گے تو واضح ہو جائے گا کہ یہ یا تو اقوال ہیں یا افعال ہیں یا اقوال اور افعال دونوں کا مجموعہ ہے۔ فیصلہ جو قیامت کے روز جزا یا سزا کا ہوگا وہ ہمارے اقوال کی بنیاد پر ہوگا یا ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہوگا یا ہمارے اقوال اور اعمال کی بنیاد پر ہوگا؟ تو پھر میزان پر یہی اقوال اور اعمال بھی ہی تولے جائیں گے۔ اسی لیے امام بخاری رضی اللہ تعالی نے فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ، بے شک بنو آدم کے اعمال اور ان کے اقوال
وزن کیے جائیں گے۔ استدلال مکمل ہو گیا۔ ہم مرکزی استدلال سے تھوڑا سا ہٹ کر کے ایک دوسرے گوشے کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ندعو فرماتا ہے، جمع متکلم کے صیغہ، متکلم الغیر۔ اللہ تعالیٰ واحد ہے، لا شریک اللہ ہے، وہاں جمعیت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، دوئی کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا، تو متکلم الغیر اور جمعیت کا کیا تصور ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع متکلم کا صیغہ ندعو کیوں اختیار فرمایا؟ اس سلسلے میں شارحین نے عام طور پہ جو بات لکھی ہے وہ یہ کہ یہ اور اس طرح کے جتنے بھی ارشادات ہیں خدا ذوالجلال کے، وہ سب تعظیم کے لیے ہیں، بیان عظمت کے لیے جمع کا صیغہ لایا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کے اظہار کے لیے جمع کا صیغہ اختیار فرمایا۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح بخاری ہیں، انہوں نے اس بات کا افادہ فرمایا، مگر ہم نے سوچا کہ شرح بخاری ارشاد بخاری کی روشنی میں ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب التفسیر میں ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ والعرب تؤکد فعل الواحد فتجعلہ بصیغۃ الجمع لیکون اثبت و اوقد۔ عرب فعل واحد کی تاکید لاتے ہیں تو اسے جمع کے صیغے سے ذکر کرتے ہیں تاکہ اس کا ثبوت زیادہ قوی اور اطمینان بخش ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہونا چاہیے اضع الموازین، میں میزان رکھوں گا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اضع کئی بار نہ کہہ کر جمع و ایجاز کے طور پر ایک ہی بار ندعو فرما دیا۔ جیسے جا زید، اگر فاعل کی تاکید لانی ہو تو کہتے ہیں جا زید زید، جانی زید زید یا زید۔ اگر فعل کی تاکید لانی ہو تو جا جا، اس پر زور دیتے ہیں، جا جا یا جا جا جا، 3 بار 2 بار، جتنی تاکید کی حاجت ہوتی ہے تاکید لائی جاتی ہے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کلام اصل میں تھا اضع الموازین، لیکن تاکید لانی تھی تو تاکید کے لیے فرمایا جاتا اضع الموازین۔ قرآن پاک کلام معجز بھی ہے اور موجز بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایجاز و اعجاز کے اظہار کے لیے جمع کا صیغہ اختیار فرما لیا اور ندعو فرمایا۔ یہ ندعو کہنا گویا کئی بار اضع کہنا ہے کہ میں رکھوں گا میزان، میں قائم کروں گا میزان، میرا کام ہے میزان قائم کرنا۔ تاکید وہاں لائی جاتی ہے اور ضروری ہوتی ہے جب کوئی منکر ہو۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، اسے معلوم ہے کہ ایک قوم اس کا انکار کرے گی۔ معتزلہ نے اس کا انکار کیا تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے پہلے ہی کلام مؤکد لا کر کے ان کے شبہے کو دفع فرما دیا۔ تو یہ ندعو در حقیقت تاکید کے لیے ہے اور یہ تاکید فعل ہے، مگر کیا یہ تعظیم کے لیے نہیں ہو سکتا؟ تو عام طور پہ جو مشہور ہے شارحین کے درمیان، علماء کے درمیان، تو وہ تو تعظیمی کے لیے ہے، مگر جب اس کو اضع کے معنی میں لے لیں گے تو تعظیم کا وہ مفہوم بطور جمع نہیں آ پائے گا۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ تعظیم سے یہ خالی ہے۔ جب کوئی بڑا اپنی طرف کسی فعل کی نسبت کرتا ہے
تو وہ فعل بھی اس کی عظمت کے لحاظ سے عظیم ہوتا چلا جاتا ہے۔ فرض کیجئے آپ میں سے کسی کو یہ درس بخاری حضور حافظ ملت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہو، تو آپ فخر سے بیان کریں گے کہ مجھے یہ درس بخاری حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ میں ان کے شاگردوں کا شاگرد ہوں، میں بھی دے رہا ہوں، لیکن آپ کے نزدیک اسی وہ عظمت و اہمیت نہیں ہے جو عظمت و اہمیت حضور حافظ ملت رضی اللہ تعالیٰ نے کے درس کی ہے۔ اور اگر کوئی ایسا مل جائے جو یہ کہے کہ مجھے یہ درس حضرت سر الشریعہ نے دیا یا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے دیا، تو اسی درس کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے۔ فعل کی نسبت عظیم کی طرف، عظیم سے عظیم طرف ہوتی جا رہی ہے اور اس کی عظمت بڑھتی جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم تصورات کی دنیا میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں۔ کسی سعید کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ درس دے دیں تو سبحان اللہ، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ یہ نسبت، اس نسبت کی وجہ سے یہ فعل کتنا عظیم ہو جائے گا اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ فعل تو وہی ہے نا، لیکن عظیم سے عظیم کی طرف فعل کی سناد ہوتی جا رہی ہے اور اس کی عظمت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جس فعل کی سناد اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے وہ فعل کتنا عظیم ہوگا، کتنا عام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اسناد کرتے ہوئے اسناد کی ہے، مثلا اضع الموازین، میں قائم کروں گا میزان۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف وضع میزان کی نسبت کر کے فعل کو عظیم کر دیا، اظہار عظمت کر دیا۔ اب تاکید لا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت اور اس کی قوت میں اضافہ فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں تاسیس خیر من التاکید، تاکید سے بہتر ہے کہ کلام کو نئے معنی کی افادہ پر محمول کیا جائے۔ تو ایسے معنی پر اس کو محمول کیجئے کہ تعظیم بھی ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ تاکید بھی ہو جائے، تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے ہم نے اس تشریح کو اختیار کیا۔ دوسری دلیل، پہلے ترجمہ کیجئے۔ حدیث بیان کی ہم سے احمد بن اشکاب نے، انہوں نے فرمایا حدیث بیان کی ہم سے محمد بن فضیل نے، وہ روایت کرتے عمارہ بن قعقاع سے، وہ ابو زرع سے، ایک ابو زرع راضی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر ہیں، یہ تابعی ہیں، یہ وہ نہیں ہیں۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان، دو کلمے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں، زبان پہ ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں۔ وہ دونوں کلمے کون کون ہیں؟ ایک ہے سبحان اللہ و بحمدی، دوسرا ہے سبحان اللہ العظیم۔ شارحین فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کلمے مبتدأ مؤخر ہیں، اور کلمتان حبیبتان الی آخری یہ خبر مقدم ہے۔ اس طور پہ ترجمہ ہوگا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ یہ ایسے دو کلمے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں۔ زبان پر ہلکے ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ زبان سے ان کو ادا کرنا آسان ہے۔ کوئی یہ شکایت نہیں کر سکتا کہ ان کلمات کو وہ صحیح طور پہ ادا نہیں کر سکتا، نہ تو فن تجوید و قرات کے لحاظ سے اور نہ ہی زبانوں کی اختلاف کے لحاظ سے۔ جو جہاں کا بھی ہو وہ اس کو صحیح طور پہ ادا کرے گا۔ ثقیلتان فی المیزان، یہ میزان میں بھاری ہیں۔ اسی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وجہ استدلال میں پیش کیا ہے۔ استدلال اسی سے ہے کہ یہ دو کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، اور یہ دونوں کلمے میزان پہ رکھے جائیں گے تو وہ پلڑا بھاری ہوگا۔ بھاری ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ ان کلموں کے اندر وزن ہے، تبھی تو یہ بھاری ہوں گے۔ تو ثابت ہوا کہ کلموں کے اندر وزن ہے اور یہ کلمے میزان میں تولے جائیں گے۔
لہٰذا اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ ثابت ہو گیا کتاب اللہ سے بھی اور سنت رسول اللہ سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دونوں کلمے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اسے کہتے ہیں جو ہر طرح کے عیب و نقص سے پاک و منزہ ہو۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو زکریا شریف الدین نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ائمہ لغت سے بھی ہے، فرماتے ہیں کہ سبحان وہ ہے جو ہر طرح کے عیب سے نقص سے منزہ ہو اور امکان سے اور امکان کی علامتوں سے بھی پاک ہو، امکان سے بھی پاک ہو اور امکان کی علامتوں سے بھی پاک ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نہ ممکن ہے اور نہ اس کے لیے ممکن کی کوئی علامت ہے۔ جتنے بھی علامتیں ممکن کی ہو سکتی ہیں ان سب سے اللہ تبارک و تعالی پاک و منزہ ہے۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ان تمام صفات کو ثابت کرتا ہے جن صفات سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، صاف ہے، منزہ ہے۔ اور جب یہ تنزیہ ثابت ہو جاتی ہے تو وہیں سے کمال بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے منزہ ہے لہذا قادر ہے، اللہ تعالیٰ بہرا ہونے سے منزہ ہے لہذا سنتا ہے، اندھا ہونے سے منزہ ہے لہذا دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ سے منزہ ہے لہذا صادق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جتنے بھی صفات نقص ہو سکتے ہیں ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ منزہ ہے، تو جو اس کی ضد ہے صفت کمال وہ سب خود بخود اس کے ذریعے ثابت ہوتی ہیں۔ مزید بنا لفظ اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کمال کو ثابت کیا گیا۔ میں ایک روز سن رہا تھا ایک صاحب کا بیان لفظ اللہ کے تعلق سے، تو کچھ باتیں تو صحیح کہی جا سکتی ہیں مگر ایک بڑی نامناسب بات یہی کہ اللہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے اور یہ پہلے تھا بھی نہیں، عرب کے نصارہ نے یہ نام دیا لفظ اللہ، یہ غلط ہے۔ لفظ اللہ یہ علم ہے ذات واجب الوجود کا جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے۔ ازل میں بھی اللہ کا نام یہی تھا، اللہ تھا، آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ یہ نام ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع، الحمدللہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس طرح سے کثیر آیات ہیں۔ یہ تمام آیات جن میں اللہ لفظ اللہ کلمہ جلالت آیا ہے، یہ تمام آیات قدیم ہیں، قدیم کے عالم ذات ہیں، تو یہ سب کے سب قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور یہ ہمیشہ رہیں گے۔ کسی نصرانی نے اللہ عز و جل کے نام نہیں رکھا، اللہ عز و جل نے اس کو اپنے لیے پسند فرمایا۔ یہ نام معرفہ ہے، معرفہ ہی نہیں عارف المعارف ہے۔ جو کلمہ معرفہ ہوتا ہے وہ کسی ایک حیثیت سے یا ایک دو حیثیتوں سے اس ذات کے اوپر دلالت کرتا ہے، مگر یہ عارف المعارف ہے، ایک حیثیت سے نہیں، ہزاروں حیثیت سے نہیں، بلکہ بے شمار حیثیتوں سے یہ اللہ تعالیٰ کی وحدت پر، وحدت ذات پر دلالت کرتا ہے۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، یہ عارف المعارف ہے۔ عارف المعارف ہے اس لیے اللہ ظاہر بھی ہے، اور عارف المعارف ہے اس لیے اللہ تعالیٰ باطن بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، اور دونوں کی دلیل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عارف المعارف ہے لہذا ظاہر ہے، عارف المعارف ہے لہذا باطن بھی ہے۔ جو چیز غایت ظہور میں ہوتی ہے تو وہ غایت بطون میں ہو جاتی ہے، جیسے سورج جب تک ظہور میں ہو تو سب دیکھتے ہیں، کمزور نظر والا بھی دیکھتا ہے، اور جب وہ غایت ظہور میں ہوتا ہے تو یہ تو یقین رکھتے ہیں کہ سورج چمک رہا ہے، اس کی شعاعیں
عالم کو روشن کر رہی ہیں، مگر سورج کی ذات کو ٹکیا کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ غایت ظہور میں ہوتا ہے تو وہ غایت بطون میں چلا جاتا ہے، اور وہ ذات جس کے ظہور کی کوئی انتہا ہی نہ ہو، کوئی حد ہی نہ ہو، کوئی تصور ہی نہ ہو، تو پھر اس کے بطون کی بھی کوئی غایت نہیں ہوگی، کوئی حد نہیں ہوگی، کوئی تصور نہیں ہوگا۔ وہ ذات غیب الغیب ہے۔ کیسی غیب ہے، کیسی باطن ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے اور اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اس غیب الغیب کا بھی مشاہدہ کیا، دیدار کیا، بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر، جیسا کہ اسی شان کے لائق ہے۔ اور اسی کو بیان کیا ہے اللہ تعالی رحمت و رضوان نے اپنی زبان میں کہ یا رسول اللہ، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تمام ایک ہی مفہوم میں ہے تقریباً، اور سب کے سب اللہ کی عظمت پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے بے مثال ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ جب اللہ کی یہ شان ہے تو ایسی صورت میں ہمیں اللہ کے لیے وہ عقیدہ رکھنا چاہیے جو عقیدہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز سے ممتاز کرے، ہر چیز سے الگ کرے۔ تو اس کے لیے نہ کوئی اولاد ہے، نہ بیوی ہے، نہ دوست ہے، نہ کوئی ساتھی ہے، نہ ہی اس کے لیے کوئی رنگ ہے، نہ روپ ہے، نہ نیند ہے، نہ اونگ ہے، نہ موت ہے، نہ عیب ہے، نہ نقص ہے، کچھ بھی نہیں، صفات کمال ہے۔ اس نے اپنے فضل خاص سے اپنے کچھ بندوں کو چن لیا، خلیل بنا لیا، کلیم بنا لیا، حبیب بنا لیا، یہ اس کی شان ہے۔ مگر اصل اس کی ذات کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی جیسی کوئی چیز نہیں۔ تو ہمیں اللہ کے بارے میں وہی عقیدہ رکھنا چاہیے جو عقیدہ اللہ تعالیٰ کے لیس کمثلہ شیء ہونے پر دلیل ہو۔ آپ سب لوگ 3 مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیں بلند آواز سے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مجھے اجازت درس بخاری سب سے پہلے حضرت مجاہد ملت مولانا شاہ حبیب الرحمن عباسی رحمۃ اللہ تعالی نے دیا۔ بخاری شریف کا آخری درس میں نے انہیں سے لیا۔ پھر یہ اجازت مجھے حضور برہان ملت مولانا عبد الباقی جبل پوری قادری رضوی اسلامی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت ملی۔ یہ سلسلہ بہت عالی ہے، انہیں براہ راست اعلیٰ حضرت سے، اعلیٰ حضرت کو براہ راست حضرت سیدی علیہ رسول احمدی مہرابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت حاصل ہے۔ تیسرے نمبر پر اجازت مجھ کو ملی شارح بخاری حضرت سیدی مفتی محمد شریف اللہ قمجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ چوتھے نمبر پر اجازت ملی حضرت بہرالعلوم مولانا مفتی عبد المنان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ پانچویں نمبر پر اجازت ملی محدث جلیل حضرت مولانا عبد الشکور رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ یہ جو اجازتیں ہیں برہان ملت رحمۃ اللہ علیہ کے سوا، تو یہ اجازتیں حضرت شارح بخاری، حضرت بہرالعلوم اور حضرت محدث جلیل، ان کو اجازت حاصل ہے حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ سے، انہیں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ سے، انہیں حضرت علی رحمۃ الرضوان سے۔
تو یہ سند دو واسطوں سے نازل ہوتی ہے، اور حضرت مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ سے یہ اجازت ہو تو ایک درجہ نازل ہوتی ہے، اور حضرت برہان ملت رحمۃ اللہ علیہ سے ہو تو یہ سند عالی ہوتی ہے، اور براہ راست ان کے واسطے سے اعلیٰ علی رحمۃ و رضوان تک وصول ہو جاتا ہے۔ تو ہم عموماً اسی کی اجازت دیتے ہیں، لیکن آج ہم نے ان تمام سلاسل کے ذریعے ان تمام اجازات کا آپ کو حامل بنایا، آپ جس کو چاہے پسند کریں، اور ہم نے جو سند حدیث اور سند فقہ سند القرآن دی ہے ان میں ایک کے سوا باقی سب کا ذکر بھی کر دیا ہے۔ وہ سند بھی مرتب کی ہوئی میری نہیں ہے، حضرت شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرتب کیا تھا، اور پھر بہت سے لوگوں کو عطا فرمایا، مجھے بھی عطا فرمایا، اسی میں نے اپنا تھوڑا بہت بڑھا کر کے اور آپ کو پیش کر دیا ہے۔ وہ ایک نعمت ہے ہمارے بزرگوں کی، اس کو سنبھال کے رکھیں، اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ یا رسول اللہ انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ وصحابہ بارک وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، تیرے محبوبان بارگاہ کا ارشاد ہے کہ درس بخاری کے وقت جو دعا ہوتی ہے تو اسے قبول فرماتا ہے۔ الہ العالمین اپنے فضل خاص سے ہم گنہگاروں کی دعائیں شرف قبول سے مشرف فرما۔ الہ العالمین ہم سب کی پردہ پوشی فرما، تو ستار ہے، تو غفار ہے، ہم سب کو بخش دے، تو تواب ہے، ہم سب کی توبہ قبول فرما، تو ارحم الراحمین ہے، الہ العالمین ہم سب پر رحم فرما، ساری امت مسلمہ پر رحم فرما۔ اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے بہت سے علماء کرام جنہوں نے دین کی خدمت کی دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت علامہ عبدالشکور مصباحی علیہ الرحمہ، اور ان کے علاوہ بہت سے علماء اہل سنت جن کے احوال سے تو علیم و خبیر ہے، سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ مولانا معصوم رضا حشمتی پیلی بھیت، مولانا ضیاء المصطفیٰ مصباحی نوادہ مبارک پور، اور جناب حاجی نسیم چودھری ممبئی جن کا عرس حافظ ملت کے دن یہی مبارک پور میں انتقال ہوا۔ یا اللہ ان سب کو ہم لوگوں کی نیکیوں کا ثواب بے بہا عطا فرما، سب کی بخشش اور سب کی مغفرت عطا فرما، سب کی مغفرت فرما۔ ہمارے محب جناب مولانا عبدالحق رضوی گونڈا، سابق استاد جامعہ اشرفیہ مبارک پور علیل ہیں، الہ العالمین انہیں شفا یاب فرما، اور دیگر احباب اہل سنت ہند و بیرون ہند، الہ العالمین انہیں بھی شفا یاب فرما۔ ابرو قوم ملت حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب قبلہ عزیز ملت اور سربراہ اعلیٰ جامعہ اشرفیہ مبارک پور، اور حضرت علامہ مولانا قمر الزماں اعظمی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا خیر الازکیاء محمد احمد مصباحی دامت ذلہ العالی، اور دوسرے کثیر علماء اہل سنت جو بیماریوں میں یا پریشانیوں میں ہیں، الہ العالمین ان سب کے حوالے سے تو علیم و خبیر ہے، سب کو شفا یاب فرما، شفا کامل عطا فرما، ہر طرح کی بلاؤں سے، آفتوں سے، مصائب سے، حوادث روزگار سے انہیں ہمیں سب کو محفوظ فرما۔
الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یہ موسم طلباء کے امتحان کے موسم ہے، تیاریاں کر رہے ہیں۔ الہ العالمین سب کے ذہنوں کو کھول دے، دلوں کو کھول دے، سب کو اپنے پڑھے ہوئے پر شرح صدر عطا فرما، اچھی تیاریاں ہوں، اچھا امتحان دیں، اچھے نمبروں سے انہیں کامیاب فرما۔ یا اللہ ان کے تعلم کو اپنی رضا کے لیے کر لے، ہم سب کی خدمات کو اپنی رضا کے لیے کر لے، اور یا اللہ اسے شرف قبول عطا فرما، اور دنیا و آخرت میں ہم سب کو اس کا بہتر صلہ عطا فرما۔ لیقضى لي اللهم فشف وفيه ليقضى لنا اللهم فشف وفينا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم اصلح امة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللهم ارحم امة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللهم فرج عن امة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم۔ آپ حضرات ابھی بیٹھیں، چند منٹ کا اور پروگرام ہے بس۔ میں ہدیہ تشکر پیش کرنے کے لیے زہیب وارسی صاحب کو آواز دے رہا ہوں، وہ آئیں اور مختصر کرنے کی کوشش کریں اس کو بھی، اور اس کے بعد ترانے کی نیے تیار رہیں مولانا عبدالقادر، وہ ترانہ پیش کر دیں بس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابن الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام حمد و ثنا اسی خالق ارض و سما کے لیے جس کی کرشمہ سازی سے اس گلشن ہست و بود کی جملہ رونق سامانیوں اور جلوہ آرائیوں کا وجود ہے، جس کے فضل و کرم سے آج کی یہ مسرت آمیز گھڑی ہمارا مقدر ٹھہری۔ درود و سلام کا تحفہ اقدس پیش ہے عالم نور کے پیکر لطیف، گلشن کائنات کی وجہ تخلیق نبی کریم علیہ التحیت و تسلیم کے بارگاہ کرم میں، جس کے لاہو نظام حیات سے دنیا میں انقلاب آیا، انسانی اقدار کو فروغ ملا، ظلم و جبر، بغض و حسد اور سفاکیت کا خاتمہ ہوا، حسن معاشرت اور حسن اخلاق کا پیغام عام ہوا، اور ظلمت قدے انسانیت میں علم و عمل، فکر و نظر کی شمعیں روشن ہوئیں۔ گلہائے عقیدت و محبت پیش ہیں صحابہ اکرام، اہل بیت عظام اور جملہ تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، سلف صالحین کے مبارک و مقدس بارگاہوں میں، جن کی مساعی جمیلہ سے اسلامی عقائد و نظریات کی تابندگی چہر دانگ عالم میں پھیلی۔ سلام شوق پیش ہے ہم سب کے محسن اور روحانی مربی جلالت العلم ابو الفیض حافظ ملت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی علیہ الرحمہ کے دربار کرم آثار میں، جن کی نگاہ کیمیا اثر نے نہ جانے کتنے خاک نشینوں کو فلک آشنا کیا۔ اشرفیہ کی شکل میں ان کے خلوص و ایثار سے تعمیر کی ہوئی تاریخ سے بر صغیر ہند میں زبردست علمی انقلاب برپا ہوا۔ آج اس کی کرنیں ایشیا، یورپ، افریقہ اور امریکہ کے بر اعظموں میں پھیلی ہوئی ہیں، اور پوری دنیای اہل سنت ان کے جلائے ہوئے چراغوں سے منور ہے۔ شمع نظر خیال کے انجم جگر کے داغ، جتنے چراغ ہیں تیری محفل سے آئے ہیں۔
آج ہم طلبہ فضیلت اپنے مادر علمی باغ فردوس جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے عظیم الشان عزیز المساجد میں ختم بخاری کے اس کیف آگی اور پروقار تقریب میں خوشی اور غم کی کچھ ملی جلی کیفیت کے ساتھ حاضر ہیں۔ خوشی تو اس بات کی ہے کہ جس مقصد کے حصول کے لیے ہم نے اپنا پہلا قدم اس وادی میں رکھا تھا، محنت و مشقت سے معمور ایک طویل عرصہ اساتذہ کے لطف و کرم اور والدین کی محبتوں کے سائے میں طے کرنے کے بعد اس مقصد کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اور غم اس بات کا ہے کہ ہم سب اپنے خوابوں کے شہر، آرزوؤں کے مرکز اور وفاؤں کے محور سے جدا ہو رہے ہیں۔ ہماری نگاہیں مادر علمی کی فلک بوس عمارتوں، وسیع و عریض سبزہ خوشنما گنبد اور مسجد کے روشن میناروں کو حسرت بھری نظروں سے تک رہی ہیں۔ آج ہماری زبانوں کو لفظ الوداع کہنے کی تاب نہیں۔ اساتذہ کی مہربانیوں اور دل نوازیوں کو یاد کرتے ہیں تو جدائی کے اس حسرت ناک لمحے سے دل و دماغ پر غم کی پرچھائیاں پھیل جاتی ہیں۔ ہم اس دن کو یاد کرتے ہیں جب ہم نے چمن حافظ ملت میں اپنا پہلا قدم رکھا تھا، فکر و نظر سے عاری، علم و ہنر سے ناآشنا۔ ہمارا یہ وجود کسی پریشان حال مسافر کی طرح تھا۔ ان اساتذہ نے اپنے آرام کو چھوڑ کر ہمیں علمی سکون بخشا، علم و فن اور تحقیق و تفتیش کے نو بنو آفاق سے روشناس کرایا، زمانے اور حالات کے نشب و فراز سے آگاہ کیا۔ ہم سے کبھی غلطیاں بھی ہوئی، بھول چوک بھی ہوئی تو ہمیشہ مشفق ماں باپ کی طرح سمجھایا اور حکمت بھری نصیحتوں سے ہماری اصلاح فرمائی۔ ان اساتذہ کی نیاز مندیوں اور احسان شناسیوں پر ہمارے سر انشاءاللہ ہمیشہ خمیدہ رہیں گے۔ بڑی ناسپاسی ہوگی اور جامعہ کے ذمہ داران و منتظمین کا ذکر نہ کیا جائے جنہوں نے ہمیں ہر طرح کی سہولت بہم پہنچائی، ہمارے کھانے پینے رہنے سہنے کے لیے حتی الوسع بہتر سہولتیں مہیا کیں، ہمیں کبھی کسی چیز کی تکلیف محسوس نہ ہونے دی۔ ان کی محبت و اپنائیت کی شبنم پاشی سے ہمارے دل ہمیشہ شگفتہ رہیں گے۔ محبت و شفقت سے لبریز یہ طویل اور سنہری داستان اب اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ آج اپنے ان محسنوں کو خیر آباد کہتے ہوئے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر میں شاعروں، انشا پردازوں کی فصاحت و بلاغت مستعار لینا چاہوں تب بھی درون دل کے جذبات اور دریائے محبت کی متلاطم موجوں کی ترجمانی الفاظ سے نہیں ہو سکتی۔ اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ ہم نہایت ادب و احترام کے ساتھ حضرت سربراہ اعلیٰ عزیز ملت علامہ شاہ عبدالحفیظ عزیزی دامہ ظلہ العالی کی بارگاہ عالیہ میں سوغات تشکر پیش کرتے ہیں، جن کی زندگی کا ہر لمحہ جامعہ اشرفیہ کی تعمیر و ترقی اور اس کی روز افزونی کے لیے وقف ہے۔ ان کی شبانہ روز محنت ہی کا نتیجہ ہے کہ اشرفیہ کا ستارہ اقبال بلندی پر جگمگا رہا ہے۔ جامعہ کو الوداع کہتے ہوئے استاذ گرامی حضرت صدر العلماء علامہ محمد احمد مصباحی دامہ فیضہ ناظم تعلیمات جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے تابندہ نقوش ہمارے ذہنوں میں رچ بس رہے ہیں۔ ان کی یادیں اور باتیں ہماری عملی زندگی کا اٹوٹ حصہ رہیں گی۔ ان کے علمی و عملی فیضان سے ہم ہمیشہ مستفید و مستنیر رہیں گے۔ ہم بڑی محبت سے شکر و سپاس کے ادب رنگ اور اخلاق آمیز جملے حضرت کی نظر کرتے ہوئے فرحت و شادمانی محسوس کر رہے ہیں اور بارگاہ ذوالجلال میں دعا گو ہیں کہ ہمارے شیخ کا سایہ ہم پر یوں ہی سلامت رہے۔ احسان مندیوں کا گرا بہا خراج پیش ہے استاذ گرامی حضرت سراج الفقہا مفتی نظام الدین رضوی مصباحی صدر شعبہ افتاء و شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ مبارک پور کی بارگاہ عالیہ میں، جنہوں نے کتاب و سنت کے جواہر پاروں سے ہمیں بہرہ مند کیا، فقہ و حدیث کی دقیقہ سنجیوں اور نقطہ آفرینیوں سے دل و دماغ کو قوت و توانائی بخشی۔ درس بخاری کی یادگار بہاریں اسی نابغہ روزگار ہستی کی مرہون منت ہے۔ تشکر و امتنان کا گلدستہ خوش رنگ پیش ہے حضرت بدر العلماء مفتی بدر عالم مصباحی صدر المدرسین جامعہ اشرفیہ مبارک پور کی خدمت ناز میں شفقت و ورافت سے مستنیر، جن کے صدارتی سائبان میں ہمارا یہ خوشگوار تعلیمی مرحلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہم اپنے تمام اساتذہ کے مشکور و ممنون ہیں جو خود علم و ادب کے بادشاہ ہیں اور بادشاہ گر بھی۔ ان کی بے لوث محنتوں اور کاوشوں کا ثمرہ ہے کہ آج ہم زیور علم و فضل سے آراستہ و پیراستہ ہیں۔ برق کیا، شرارہ کیا، رنگ کیا، نظارہ کیا، ہر دیے کی مٹی میں روشنی تمہاری ہے۔ اس گلشن عزیزی کے علمی و ادبی ماحول میں گزرے ایام کی یادیں اب ہمارے دامانے دل کو کھینچ رہی ہیں۔ اسی گلستان صدرنگ میں ہمارے فکر و شعور کو بالوں پر ملے، اسی دبستان مصباحی نے ہمارے کشت حیات کی آبیاری کی۔ ہم اپنے باغ فردوس کو چھوڑ کر تو چلے جائیں گے، مگر یہاں کا برستا ہوا علمی اور فکری آبشار ساتھ لے جائیں گے۔
یہاں کی ذوفشانیوں کو اپنے خاکستر وجود میں سما کر لے جائیں گے۔ ہم جہاں رہیں گے یہاں کی نصیحتوں کے سائے میں اپنے شب و روز گزاریں گے۔ ہمیں ٹھوکریں لگیں گی، کبھی ہمیں مصیبتوں کا سامنا بھی کرنا ہوگا، کبھی حالات اچھے نہیں ہوں گے، کبھی مایوسی اور قنوطیت ہمارے پاؤں کو متزلزل کرے گی۔ ہم گھبرائیں گے نہیں، ہم حافظ ملت کو یاد کریں گے، ان کے سنہرے اقوال میں ان کے درد جگر کو محسوس کریں گے، ان کے جذبہ دل کو محسوس کریں گے، ان کی محبت فراواں کو یاد کریں گے، مادر علمی کی تربیتوں کو یاد کریں گے۔ خدا کرے درسگاہ محبت تادیر سلامت رہے اور اس کا فیضان یوں ہی عام و تام ہوتا رہے۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغباں جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود شکریہ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام 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 صوفِ اہل فن فیض خیر الانام السلام میرے جامعہ السلام۔ آ گئی اب تو رخصت کی شام، آ گئی اب تو رخصت کی شام۔ السلام میرے جامعہ السلام، السلام 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 میرے جامعہ السلام۔ کہ گوہر علم فن تو نے ہم کو دیے، گوہر علم فن تو نے ہم کو دیے، دے ہوئے تجھ سے تعلیم کے مرحلے، روح مہکی میری غنچے دل کھلے، سب ہے تیری عنایات کے سلسلے، سب ہے تیری عنایات کے سلسلے۔ شکریہ تیرا ہے میرے ماہ تمام، شکریہ اے تیرے، شکریہ تیرا ہے میرے ماہ تمام۔ السلام میرے جامعہ السلام، السلام 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 میرے جامعہ السلام۔ کہ پیارا ماحول تھا پرکشش تھی فضا، پیارا ماحول تھا پرکشش تھی فضا، دل ہمارا یہاں کتنا مسرور تھا، اے میرے جامعہ تو ہی ہم کو بتا، اے میرے جامعہ ہم کو تو ہی بتا، یہ جدائی کا دستور کیوں کر بنا، یہ جدائی کا دستور کیوں کر بنا، کاش ہوتا نہیں تیرا یہ ایک نظام۔ السلام میرے جامعہ السلام، السلام 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 میرے جامعہ السلام۔
کہ تیری خاک زمیں زینت تاج ہے، تیری خاک زمیں زینت تاج ہے، یہ ہمارے نصیب کی معراج ہے، آسمان بلندی پہ تو آج ہے، جامعہ چاروں جانب تیرا راج ہے، جامعہ چاروں جانب تیرا راج ہے، کاروان مدارس کا تو ہے امام، کاروان مدارس کا تو ہے امام، السلام میرے جامعہ، سلام 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 میرے جامعہ، سلام یہ درس گاہوں کا منظر وہ علمی سما، درس گاہوں کا منظر وہ علمی سما، یہ عزیز المساجد کی رہنائیاں، او احبا کے گپ شپ وہ سر مستیاں، جامعہ یعنی تیری ہنسی کہکشاں، جامعہ یعنی تیری ہنسی کہکشاں، یاد آ کر رلائیں گے ہم کو مدام، یاد آ کر رلائیں گے ہم کو مدام، السلام میرے جامعہ، سلام 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 میرے جامعہ، سلام کہ باغ فردوس سے ہو عنایت تیری ہم پہ سایہ فگن، ہو عنایت تیری ہم پہ سایہ فگن، ہم سجائیں صدا علم کی انجمن، اور چلائیں ہمیشہ تیرا ہر مشن، ساری دنیا میں پھیلائے حق کی کرن، ساری دنیا میں پھیلائے حق کی کرن، عام کرتے رہے تیرا ہم سب پیام، عام کرتے رہے تیرا ہم سب پیام، السلام میرے جامعہ، سلام 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 میرے جامعہ، سلام کہ حافظ دین و ملت کے در الوداع، حافظ دین و ملت کے در الوداع، میری جان ہے میرے ہم سفر الوداع، سارے وسطاز شمع ہنر الوداع، جملہ احباب از چشم تر الوداع، جملہ احباب از چشم تر الوداع، سب کو رکھے خدا ہر گھڑی شاد کام، سب کو رکھے خدا ہر گھڑی شاد کام، السلام میرے جامعہ، سلام 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 میرے جامعہ، سلام کہ باغ فردوس سے ہوگی اب رخصتی، باغ فردوس سے ہوگی اب رخصتی، زندگی کی ہے یہ سب سے مشکل گھڑی، دل پھٹا جا رہا ہے مشاہدے کا بھی، اے میرے جامعہ لو سلام آخری، اے میرے جامعہ لو سلام آخری،
اس جدائی پہ افسردہ ہیں ہم تمام، اس جدائی پہ افسردہ ہیں ہم تمام۔ السلام میرے جامعہ، السلام 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 میرے جامعہ، السلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، شریار رم تاج دار حرم، شہر یار رم تاج دار حرم، نوبہار شفاعت میں لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، جس نے پیدا کیے کتنے لال و گوہر، جس نے پیدا کیے کتنے لال و گوہر، حافظ دین و ملت میں لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام، شمع بز میں۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة المبتدعة والمشركين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.